نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم احمد عزیز صاحب امیر حلقہ اتر پردیش ویسٹ، محترم حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ تلنگانہ اتر پردیش مغرب کے اس پروگرام میں شریک خواتین و حضرات، قابل مبارکباد ہیں آپ سب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اور پوری امت میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، بیان کرنے کا ایک معمول پایا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کی سیرت سال کے 12 مہینے کے لیے ہے، تاہم لوگوں نے اسے ایک رسم بنا لی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم چلیں، اس مہینے میں بھی آپ کا ذکر کریں، اس کے علاوہ اور مہینوں میں بھی ہم ان کا ذکر کریں۔ سیرت پر بات کرتے ہوئے ہم نے جو موضوع لیا ہے وہ ڈائنامک کانسیپٹ آف سیرہ ہے، یعنی سیرت کا حرکی تصور کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ یہ تھوڑا سا مختلف موضوع ہے جو تحریک میں جس پر عام طور پر گفتگو ہوتی ہے لیکن امت میں نہیں ہوتی۔ ہم بات کریں گے کہ اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک کنسپٹ کیا ہے، یعنی سیرت کو پڑھنے اور سیرت کو سمجھنے کا ایک جامد تصور ہے، ایک حرکی تصور ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 2 پہلو۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں جسے ہم سوشل کیپٹل کہتے ہیں، سماج میں جو آپ نے نام پیدا کیا وہ آپ کے کردار کی وجہ سے، تو وہ بھی 2 پہلو ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور ہم کنٹمپرری ایشوز اینڈ ہز ٹیچنگز اس پر بات کریں گے۔ یہ گویا آج کی گفتگو کا ایجنڈا ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اس سے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر سیرت کو بیان کرنے کے لیے لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں سیرت سے صرف واقعات سے دلچسپی ہوتی ہے اور واقعات سنانے کے لیے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کی عظمت کے وہ پہلو بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں آپ کی عظمت کے پہلو نہیں۔ آپ کی عظمت کے پہلو تو یہ تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایڈورس سچویشن میں، ایک مخالف ماحول میں کس طرح سے آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے، کن موضوعات کو آپ نے ٹیک اپ کیا، کیا مباحث آپ نے سماج میں چھیڑے، سماج کا ریسپانس کیسے رہا، آپ نے کیا کیا اسٹریٹجی بنائی، اور دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو جس مشن کو لے کر آئے اس مشن کو آپ نے کامیاب کر دیا، منزل تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی توفیق سے۔ یہ اگر حرکی تصور ہمارے ذہن میں ہے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلیں گے جو پاسبل ہے۔ ایسی کہانیاں جو سنائی جاتی جو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 مقامات پر احادیث میں یا سیرت میں گھڑی ہوئی چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، موضوع روایات اور موضوع حدیثیں بہت ملتی ہیں، ایک فضائل کے باب میں، ایک مغازی کے باب میں۔ فضائل کے باب میں بھی بہت سی حدیثیں گھڑی گئیں اور سیرت کے باب میں بھی بہت سے واقعات گھڑے گئے۔ مثلا یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا کا سامان آپ لے کر جا رہے تھے، وہ آپ کو گالی دیتے ہوئے جا رہی تھی۔ کسی سیرت کی کتاب میں مجھے سینکڑوں کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، سعادت ملی، کسی ایک کتاب میں بھی یہ واقعہ نہیں ملتا۔ ایسے بے شمار واقعات تھیں جو قصہ سنانے کے لیے، جو محفل کو گرمانے کے لیے تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کیا جا سکتا، عملاً ایسے ہوتا بھی نہیں اور ایسا ہوا بھی نہیں، اور کتابوں میں وہ موجود نہیں ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں
یہ اسٹیٹک سیرہ ہے، یہ جامد سیرت ہے جس کا ہماری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چونکہ وہ ما فوق الفطری ہستی تھے، اور ہم تو فطرت کے پابند لوگ ہیں، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتے۔ اسوہ اس وقت ہوں گے جب وہ ما فوق الفطری نہیں بلکہ ہم جیسے انسان تھے۔ تو دیکھیے کہ اسٹیٹک سیرہ میں نے بتایا ایک تو ایک کانسیپٹ آف نیشنل میسنجر، ہمارے نبی ہم کہتے رہتے ہیں، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قومی نبی بنا دیتے ہیں، جبکہ آپ قومی نبی نہیں تھے، آپ آفاقی نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی نبی تھے۔ بھائی پی پی ٹی گڑبڑ تو نہیں ہوا نا؟ پی پی ٹی نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے مطلب کہ آپ قومی نبی نہیں تھے، آپ آفاقی نبی۔ تو قومی نبی ہم نے بنا لیا، ہماری پوری گفتگو ہمارے نبی سے ہوتی ہے، وہ سب کے نبی تھے، وہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میری امتی، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جیسے 72 فرقے والی حدیث ہے، پرسوں میں بیدر میں تھا، کل میں بیدر میں تھا، وہاں بعض لوگوں نے سوال کیا تو میں نے پوچھا کہ میری امت سے مراد کیا ہے؟ کیا مسلمان ہیں؟ میری امت سے مراد آپ چونکہ کافۃ للناس بشیر و نذیر، سارے انسانوں کے بھائی دیکھیے تب سے ایسا ہو رہا ہے، یہاں کسی خاتون کا مائک آن ہے تو کبھی بچے کی آواز آتی ہے، کبھی ہماری ہی آواز لوٹ کر آتی ہے، تو سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا مائک میوٹ کریں۔ تو آپ تو کافۃ للناس بشیر و نذیر، سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے تھے، ہم نے انہیں قومی رسول بنا دیا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ یونیورسل میسنجر تھے، آفاقی رسول تھے۔ تو اسٹیٹک رسول یا اسٹیٹک سیرہ یہ ہے کہ وہ قومی رسول ہیں، اور ہم حرکی تصور مانتے ہیں، تو آپ آفاقی رسول ہیں اور سب کے رسول ہیں۔ اگر لوگوں نے بھلا دیا ہے تو انہیں واقف کرائیں گے کہ یہ تمہارے رسول ہیں۔ His greatness is bestowed، جو جامد تصور ہے سیرت کا، اس میں یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ہی سے آپ عظیم انسان تھے، سیرت کی کتابیں ہی ویسی لکھی جاتی ہیں جس میں آپ کی پیدائش ہی سے آپ کی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں، جبکہ سیرت کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ عام مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کا ایک بچہ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ طائف چلا جاتا ہے، لیکن وہاں بچپن میں اس کی جو پرورش ہوتی وہ عام بچوں سے کیسے مختلف تھا؟ اپنی ذہانت کا استعمال کیا، اپنے اخلاق کا استعمال کیا، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ کہ وہ گریٹنس اچیو کیا انہوں نے، حرکی تصور میں آپ نے عظمت کو پایا، جامد تصور میں عظمت کو لے کر پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس جب پلتے تھے، مجھے اتفاق سے الحمدللہ جانے کا موقع ہوا، طائف میں گیا، طائف شہر سے 80-82 کلومیٹر دور بنی سعادہ کے علاقے میں جانے کا موقع ہوا، اور ولیج سے ہٹ کر ایک وادی میں دائی حلیمہ کا گھر آج بھی پرزرو ہے، اور 2 کمرے موجود ہیں، وہ گرے ہوئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے تھے، اور وہاں ایک پیڈسٹل بھی ہے، جیسے کہ گاؤں کی شروعات میں بت وغیرہ رکھنے کے لیے یا اسٹیچوز لگاتے ہیں، تو اس طرح سے وہاں بھی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں اس قبیلے کا بھگوان، اس کا بت تھا، تو دیگر بچے اس بت کے آگے جھکتے تھے، لیکن آپ کبھی جھکتے نہیں تھے۔ ایک دن اس کے سر پر کوا آ کر بیٹھا اور اس نے بیٹ ڈال دیا، پخانہ کر دیا۔ آپ ہنسنے لگے تو ان کے جو بھائی بہن، جو دودھ شریک بھائی بہن تھے اور دیگر وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھگوان ہے، ہماری قسمت بناتا اور بگاڑتا ہے، سر جھکاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کی عمر 4-5 سال کی عمر تھی، تو آپ نے کہا کہ جس کے سر پر کوا بیٹھے اور بیٹ ڈال دے اور کوے کو اڑانے کے جس کے پاس سکت نہ ہو، کیسے ہم اسے بھگوان مان لیں گے؟ وہ ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی سے بہت محبت کرتے تھے اس زمانے میں، بکریاں جب چرانے کے لیے دائی حلیمہ کے شوہر جاتے تو آپ بھی وادیوں میں جاتے، غور و فکر کرتے، وادی کو دیکھتے، کائنات کو دیکھتے۔ دھیرے دھیرے آپ نے عظمت کو پایا، لیڈرشپ کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ مکے میں 6 سال کی عمر میں آ گئے،
اس کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس 8 سال کی عمر میں چلے گئے سرپرستی میں ان کے دادا کے انتقال کے بعد. آپ دکان میں بیٹھتے تھے، جب دادا دوپہر میں خیر اللہ کرتے تھے اس وقت 8 سال کی عمر میں آپ ابو طالب کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اپنی روزی روٹی خود کھاتے تھے، کسی کے احسان مند نہیں تھے. حالانکہ چچا کے گھر میں تھے لیکن چچا کی دکان سنبھالتے تھے. عظمت انسان پاتا ہے اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے. پھر اس کے بعد آپ 9-10 سال کے ہوئے تو بکری چرانے والے بنے، اور بکری چرانے میں آپ نے نئے انداز اختیار کیا. مختلف جگہ سے گھروں سے 4 بکری 6 بکری 8 بکری 5 بکریاں آپ نے لے لی. اس میں شیپ بھی ہے، گوٹ بھی ہے، آپس میں ان میں لڑائی نہ ہو، آپس میں ان کی گروپ بندی ہو. روزانہ ایک ایک جگہ پہاڑ پر چرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے. وہ ہریالی والا علاقہ نہیں ہے مکہ، وہ تو بیرن وہاں لینڈ ہے، وہ بے آب و گیا وادی ہے اور بیرن ہلز ہیں. تو وہاں تو گھاس پھوس اگنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے اور 3 کام کرتے تھے روزانہ. نئی منزل کو طے کرنا، نیا مقام طے کرنا، روزانہ ٹاسک فکس کرنا کہ آج مجھے کہاں لے جانا ہے بکریوں کی. چونکہ آج اگر بکریاں اس وادی میں چر جائیں تو دوسری وادی کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہاں لے جانا پڑتا ہے بکریوں کو. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک ایک بکری کو نام سے پکارتے تھے، ایک ایک بکری کی ضرورت کا خیال کرتے تھے. کسی بکری کے پیر میں کانٹا چپ گیا تو فرسٹ ایڈ کے ٹولز رکھتے تھے، اس کے کانٹا نکالتے تھے، اس کی مرہم پٹی کرتے تھے، انہیں ناموں سے پکارتے تھے اور بکریوں کے گروپ کوہیشن کو باقی رکھتے تھے. اس لیے کہ جو بکری الگ ہو جاتی ہے اس پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے. اسی لیے آپ نے حدیث میں جو فرمایا کہ جو اجتماعیت سے الگ ہو جاتے ہیں ان پر شیطان ویسے ہی حملہ کرتا ہے جس طرح سے بھیڑیا حملہ کرتا ہے بکری پر. تو یہ آپ کا تجربہ تھا، اسی تجربے کو آپ نے حدیث میں بیان کیا. تو آپ نے لیڈرشپ میں 3 پوائنٹ وہاں بتائے کہ فکسنگ دا ٹاسک، مینٹیننگ گروپ کوہیشن، ٹیکنگ کیئر آف دا انڈیویجول. تو معلوم ہوتا ہے کہ گریٹنس انہوں نے پایا. عظمت کو آپ نے اپنی ذہانت سے، اپنی چالاکی سے، اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے اور اپنی منصوبہ بندی سے عظمت کو پایا. دھیرے 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 وہ عظمت کا مینار بن گئے. تو یہ ڈائنامک سیرت ہے، حرکی تصور ہے، اور جامد تصور یہ کہ وہ پیدا ہی ہوئے عظمت کو لے کر. ہی واز اے سپر ہیومن بینگ. جب آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی تو سیرت کا یہ جامد تصور ہے، اس لیے کہ آپ سپر ہیومن تھے. اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ ہے. تو سپر ہیومن بینگ میں تو اسوہ نہیں ہو سکتا. ہی واز اے نارمل ہیومن بینگ جو ہمارا کے تصور پیش کرتے ہیں. انا بشر مثلکم یوحا الیہ. میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، نیند بھی آتی ہے، شادی بھی کرتے ہیں، لوگ اگر ستاتے ہیں تو دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے. میں عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، لیکن میرے پاس جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ میرے پاس وحی آتی ہے، عام انسانوں کے پاس نہیں آتی. یہ میری اسپیشلٹی ہے. تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے تھکتے بھی تھے، ہمارے جیسا ان کو درد بھی ہوتا تھا، چوٹ بھی لگتی تھی، تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی بھی سائیکولوجیکلی بھی ویل مینٹین کیا. یہ ہے حرکی تصور سیرت کا. ہی واز اے ہسٹورک پرسن. تاریخی شخصیت کے حیثیت سے ان کی کہانی سنائی جاتی ہے. جبکہ ڈائنامک تصور، حرکی تصور میں یہ ہے کہ ہی از ریلیونٹ ایون ٹوڈے. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور آج بھی دنیا میں جو مسائل پائے جاتے ہیں ان مسائل کا حل آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے. یہ پہلے سلائیڈ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ سیرت کا جامد تصور اور سیرت کا حرکی تصور، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو یونیک پہلو ہے. اس یونیکنس کو میں یہاں مائیکل ہارٹ کا ایک کوٹیشن پیش کر رہا ہوں. مائیکل ہارٹ ایک مصنف ہے.
اس نے دی 100 نام کی کتاب لکھی, دی 100 اے رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہسٹری. آتھر کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ. اس کا یہ جملہ تاریخی جملہ ہے, مائی چوائس آف محمد. یہ اس نے پریفیس میں لکھا ہے کہ میں کرسچن ہوں اور میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ساری تاریخ کی انسانیت میں نمبر 1 کا مقام دیا, اور اس پر میرے جو ماننے والے ہیں, مجھ پر اعتقاد رکھتے ہیں, میری کتابوں کو پڑھتے ہیں, انہیں ضرور اچھمبا ہوگا, تعجب ہوگا کہ کیسے میں ایک عیسائی ہوتے ہوئے میں نے اسلام کے نبی کو نمبر 1 دے دیا. تو اس کی وجہ وہ بیان کرتا ہے, مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنس may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک وہ انسان جس نے انسانوں پر اثرات چھوڑے ہوں, گہرے اثرات چھوڑے ہوں, تاریخ کو جس نے بدل دیا ہو, تاریخ کا دھارا جس شخص نے بدلا ہو. ایسے دنیا میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے. نیوٹن کو اس نے نمبر 2 پہ دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پر دیا, گاندھی جی کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا, اور بہت سے لوگوں کا کیا. لیکن ان تمام میں ایک واحد فرد ہے جسے میں نے دیکھا کہ دونوں میدانوں میں ید طولہ وہ شخص رکھتا تھا, اپنے انتہائی کمال کو وہ شخص پہنچا ہوا تھا دونوں میدانوں میں, ایک روحانی میدان اور ایک دنیاوی میدان. روحانی امور میں بھی اس سے بہتر انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا, اور دنیاوی امور میں بھی اس نے جو نئے نئے کارنامے انجام دیے, جو نئے نئے گوشوں کو اس نے ٹچ کیا, جو نئے نئے آئیڈیاز اس نے جنریٹ کیے اور دنیا کو دیا, آج تک دنیا میں وہ آئیڈیاز پائے جاتے ہیں. ان دونوں میدانوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو انتہائی بلندی کو پہنچا ہوا ہو. میرے نزدیک صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں نے ساری تاریخ انسانیت میں انہیں نمبر 1 کی پوزیشن پر رکھا. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے یہ 2 پہلو ہیں جو آج بھی غیر مسلموں کو عجیب لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیاست شامل نہیں ہوتا ہے, اور کہیں بھی نہیں ہے سیاست کا اس کا حصہ شامل ہو, اور جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں مذہب شامل نہیں ہوتا. آج کی دنیا میں بھی جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ سیاست کی بات نہیں کریں گے, اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ مذہب کے معاملے میں وہ غیر جانبدار رہیں اور مذہبی نہ رہیں. اسی لیے تصور جہاد لوگوں کے لیے عجیب لگتا ہے, اس لیے کہ مذہب میں جہاد کیسے ہوگا. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں امن بھی ہے, جنگ بھی ہے, صلح بھی ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, اثار بھی ہے, عفو درگزر بھی ہے, قربانی بھی ہے, انتقام بھی ہے. یہ آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں آج بھی نہیں جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ 2 پہلو بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے اس سلائیڈ میں بتایا ہے. کمپلیٹ سلیو آف اللہ اینڈ کمپریہنسو میسنجر. یہ جملے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کاملہ اور نبوت جامعہ. عبدیت کاملہ, کامل بندے تھے آپ, غلام, خدا کا غلام, خدا کا بندہ. عبدیت میں ان سے بہتر کوئی عبد پیدا نہیں ہوا. عبدیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے, مکمل نمونہ تھے عبدیت کاملہ. اور نبوت جامعہ, الگ الگ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ زمانے کے چیلنجز کے لیے انہیں وہ تعلیمات دیں, لیکن آپ کی نبوت میں ساری چیزیں جامع ہو گئیں. آپ کے زمانے کا بھی ایک فرعون موجود تھا, آپ کو ایک پرانی قوم سے سابقہ پڑا, آپ کے زمانے میں بت پرستی بھی تھی, آپ کے زمانے میں اونچ نیچ بھی تھا, آپ کے زمانے میں شقی لیڈرز بھی پائے جاتے تھے جو دیگر انبیاء کے زمانے کے چیلنجز تھے, ایک جا آپ کے زمانے میں آ گئے تھے. تو آپ کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں, عبدیت کاملہ, نبوت جامعہ. نبوت جامعہ کا اظہار آپ کی دعوت سے ہوتا ہے. آپ جو نبی تھے, آپ جو رسول تھے, اس کا اظہار ہوتا ہے آپ کی دعوت سے. اور قرآن میں کوٹ کیا ہے, جہاں بجا آپ نے کس طرح سے قوموں کو ایڈریس کیا, لوگوں کو پکارا اور سمجھایا, تاریخ کے حوالے دیے, سائنس کے حوالے دیے, سب کیا آپ نے. دوسری طرف
ابدیت کاملہ پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے کہ آپ بہترین بندہ تھے. تو آپ کی بندگی کا اظہار دعا ہے، آپ کی نبوت کا اظہار دعوت ہے. بندگی کا اظہار دعا ہے، نبوت کا اظہار دعوت ہے. بندگی کے اظہار میں آپ نے جو دعا سکھائی ہے، دعائیں، وہ حیرت انگیز ہیں. آپ نے جو آئیڈیا دیا وہ یہ کہ دعا is a link between man and God، خدا اور بندے کو جوڑنے والی چیز ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں. دعا کمیونیکیشن بھی خدا اور بندے کے درمیان ہے، لیکن یہ کمیونیکیشن ہم نے صرف 5 وقت کی نمازوں کے بعد ربنا آتنا ربنا ظلمنا آمین، اس کو ہم نے مقید کر دیا. یا کسی اجتماع کے بعد ہم نے دعا کر لی اور سر پر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا. دعا یہ نہیں ہے. دعا خدا کے ساتھ ہاٹ لائن کا کنیکشن ہے. کمیونیکیشن، ہر حال میں کمیونیکیشن ہوتا رہے. دعا آپ نے یہ سکھائی ہمیں اور آپ نے عمل کر کے دکھایا. دعا دراصل کیا ہے؟ اٹس این ایکسپریشن آف یور انر فیلنگس. اور یہ فیلنگز حالات کے لحاظ سے بدلتے ہیں، عمر کے لحاظ سے بدلتے ہیں. خوشی میں بھی یہ حالات کیفیات بدلتے ہیں، غم میں بھی یہ کیفیات بدل جاتے ہیں. تو یہ جو اندر کی کیفیتیں ہیں اس کا اظہار ہے دعا، اس کا ایکسپریشن ہے دعا. میں آگے ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. پریزنٹنگ یور اسیسمنٹ آف یور اون. دعا کیا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، پروردگار میں یہ ہوں. ہم دیکھو عموماً دعا کرتے ہیں، اے پروردگار میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، معاف فرما دیں. بھائی آج آپ کیا ہیں؟ کیا غلطیاں آج آپ سے ہوئی؟ کسی کے شان میں آپ نے کمی کر دی، کسی کو آپ نے گالی دے دی، کسی کا دل دکھا دیا، بچے کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی. آج کا میرا اسیسمنٹ کیا ہے میرے بارے میں؟ وہ خدا کے سامنے پیش نہیں کرتے. رٹائی دعائیں، اے پروردگار ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دے. بس جملے ہیں اور جملوں کے بعد اختتام. جبکہ اٹ از اے پریزنٹیشن آف یور اون اسیسمنٹ. آج آپ اپنا احتساب کر کے خدا کے سامنے اپنی رپورٹ آپ جو پیش کرتے ہیں وہ دعا ہے. اور دعا میں سیکنگ ہز مرسی اینڈ سم ٹائمس یو سیک ہز ہیلپ. بعض مرتبے ہم صرف اس سے رحمت مانگتے ہیں، کچھ اور نہیں مانگتے. بعض مرتبے ہم اس سے اسپیسیفک چیزیں مانگ لیتے ہیں. یہ آئیڈیا آپ نے دیا. بے شمار دعائیں. خواتین و حضرات، میرا دلچسپی کا موضوع ہے دعا. دعا پر میں آپ کو تفصیل سے بات کر سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی تحریکی حلقوں میں دعا کو وہ اہمیت نہیں ملی جو ملنی چاہیے. دعا کے سلسلے میں بے نیازی ہوتی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا پہلو دعا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نبوت جامعہ، جامع نبوت، کمپریہنسو میسنجر تھے آپ. اس میں آپ پائنیر آف آئیڈیاز تھے. آپ نے دنیا کو پہلی مرتبہ بعض آئیڈیاز سے متعارف کروایا. دنیا میں اس سے پہلے ان آئیڈیاز کو عام نہیں کیا گیا. سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو آئیڈیا آپ نے دیا وہ یہ کہ فریڈم از موسٹ پریشیس. انسان کو جو آزادی ہے وہ ہر قیمت میں آزادی ملنی چاہیے. سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے آزادی. عقیدے کی آزادی، مذہب کی آزادی، عبادت کی آزادی، اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی آزادی. اور ہر زمانے میں اسی آزادی کو جو ہے اس کا گلا دبوچا گیا، اس پر خطخن لگایا گیا، آزادی کو بائنڈ کرنے کی کوشش کی گئی. اور آج بھی ہو رہا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. کھل کر آپ نہیں بول سکتے اپنا آئیڈیا، اپنا مذہب. تو یہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی آئیڈیا تھا. اور صحابہ کرام جتنے زمین میں پھیل کے اور جہاں جہاں جنگیں ہوئی وہ زمین پر قبضہ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ جنگیں اس لیے ہوئی کہ انسانوں کو آزادی ملے. اور حکمرانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنوں پر وہ سوار ہو جائیں، لوگوں کے عقیدوں کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں. لوگوں کو آزادی دو، جو چاہیں سمجھیں، جو چاہیں سوچیں. اور اسلام کو بھی پیش کیا جائے گا، دیگر مذاہب بھی پیش ہوں گے. ان کی مرضی ہے، خدا کو ماننا چاہیں مانے، خدا کو نہ ماننا چاہیں نہ مانے، لیکن آزادی تو نہیں ملنی چاہیے. یہ بنیادی نقطہ تھا جس کے لیے جنگیں ہوئی اس زمانے میں. اور آپ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ کسی کے عقیدے پر وہ سوار ہو جائیں. دوسرا یہ کہ
آپ نے این ایجوکیشنل موومنٹ، دنیا میں تعلیم کی مہم آپ نے شروع کی. اس سے پہلے تعلیم کچھ لوگوں ہی کے لیے تھی. آپ کے زمانے میں مورخین نے لکھا ہے کہ 14 ہی پڑھے لکھے لوگ تھے، یا 15 یا 16 کچھ لوگوں نے لکھا ہے. ان میں 4 خواتین تھیں، 10 مرد تھے. اس سے زیادہ مکے میں پڑھنا لکھنا کسی کو آتا نہیں تھا. آپ نے ہر انسان کو پڑھنے کی ترغیب دی. اقرأ باسم ربک الذی خلق سے آپ کی دعوت کی شروعات ہوئی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ آپ کا سلوگن رہا. ایک ضعیف حدیث ہے، اس میں جو کہا گیا اطلب العلم ولو کان بالصین، دور دراز کا سفر کر کے جاؤ اور وہاں بھی اگر علم ملتا ہے تو حاصل کرو چائنا سے. حالانکہ اس کی صنعت پر کلام ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ بات صحیح ہے. تو ایجوکیشنل موومنٹ جس رسول نے چلایا، اس کی امت کا آج حال یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں وہ پچھڑی ہوئی. کل میں نے جیسے کہا کہ بیدر کے پروگرام میں تھا، کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے، مرد و خواتین. 2 دن اور 2 رات لگاتار وہاں خطابات ہوئے. ان میں ایک لڑکی نے اٹھ کر پوچھا کہ ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا. ہماری مائیں کہتی کہ جب جا کر تمہیں سسرال میں زندگی بسر کرنا ہے، چولہا چکی تمہاری قسمت ہے، تو کیوں پڑھائیں، کیوں پیسے خرچ کریں. لڑکوں کو اگر پڑھاتے ہیں تو فورین جائیں گے، پیسے کما کر بھیجیں گے، ہم گھر بنائیں گے، ہم کار لیں گے. تو میں نے وہاں کہا کتنی شرم کی بات ہے. بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے تھے وہاں اسٹیج میں. میں نے بتایا کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اگر کوئی ماں کہتی ہے بچی کو کہ پڑھنا نہیں چاہیے، تو اسے اسلام سے واقفیت نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیم سے واقفیت نہیں ہے. میں نے بتایا کہ محدثات نام کی ایک کتاب ہے جو 52 جلدوں میں ہے، 52 والیومز میں ہے. اکرم ندوی صاحب نے اسے لکھا ہے، آکسفورڈ میں رہتے ہیں وہ. 52 والیومز میں انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں 85,000 محدثات، حدیث بیان کرنے والی عورتوں کا رول ہے جن کے صدقے سے ہم تک اسلام ملا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری تقریروں میں، ہماری گفتگو میں یہ ذکر ہی نہیں آتا کہ عورتوں نے ہم تک اسلام کو پہنچایا. جو بھی نام آتا ہے کچھ مردوں کے نام آتے ہیں. یہ آتھنٹک ریسرچ کی کتاب ہے ان کی محدثات. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک انگریز نے لکھا ہے کہ آج تک ہم سمجھتے تھے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اور کرسچن ورلڈ نے عورت کو مقام دیا. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارا نقطہ نظر بدل گیا اور ہم نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا. عورتوں کا مقام اگر کسی نے اونچا اٹھایا تو اسلام نے اٹھایا اور محمد نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا کہ محدثات کو پڑھو. عورتوں نے کتنا بڑا رول پلے کیا. اور بھی میری 2 تقریریں ہیں اسی موضوع پر. تو ایجوکیشنل موومنٹ کو آپ نے چلایا. ایک طرف وہ دعا ان کی ابدیت ہے، اور ایک طرف ان کی دعوت، وہ ان کے دنیاوی امور ہیں جن میں آپ نے ایک نیا آئیڈیا دیا، پاتھ بریکنگ آئیڈیا دیا، اور ہسٹری کے دھارے کو بدل دیا آپ نے. ایمانسیپیشن آف ویمن، عورتوں کو آپ نے بندشوں سے، غلامی سے، جکڑ بندی سے آزاد فرمایا. اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انسانی حیثیت. میں نے گزشتہ رمضان جو درس دیا اس میں جب 5ویں پارے پر میں پہنچا والمحصنات، تو میں نے وہاں بتایا کہ نساء ایک نیا ورڈ ہے جو اسلام نے کوائن کیا. اس سے پہلے انسا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، امراتن کا لفظ استعمال ہوتا تھا. میں نے اس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ذکر اور انسا اور امرات یہ سب جینڈرز کے لیے استعمال ہوتے تھے. قرآن نے نساء لفظ استعمال کر کے اس کے نئے نئے ڈائمنشنز کو سورہ نساء میں کھول دیا، اور ہر جگہ نساء کے ساتھ ایک سفکس ایک پریفکس ہے. یعنی جب لفظ نساء آئے گا قرآن میں، اس صورت میں، تو اس سے آگے کچھ باتیں، اس سے پیچھے کچھ باتیں، اس سے عورت کے حقوق کا ذکر ملتا ہے. عورت پڑھ سکتی ہے، عورت پیسے کما سکتی ہے، عورت رشتے کا انتخاب کر سکتی ہے، رشتہ نہیں چاہے تو عورت رشتہ توڑ سکتی ہے، عورت میراث میں حق پائے گی، عورت شوہر سے مہر پائے گی، عورت کو شادی جب کرتے ہیں تو قلعے میں لینے کے لیے، بند دیوار میں لینے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے شادی کی جاتی ہے، صرف پانی بہانے کے لیے شادی نہیں کی جاتی. یہ سب الفاظ قرآن میں آئے ہیں. آپ نے عورتوں کے سلسلے میں ریولیوشنری آئیڈیا دیا، انقلابی آئیڈیا دیا. آپ ایک سوشل ریفارمر تھے. سوسائٹی کے جتنے ایونلز تھے، جیسے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، انسانوں کو غلام بنا لینا، ظالموں کا ظلم کرنا،
انسانوں کو اونچ نیچ میں تقسیم کر دینا، وعدے خلافی کرنا، یہ سب کے خلاف آپ نے کام کیا اور سوشل ریفارم کیا آپ نے ایک مارکیٹ بھی پیش کیا دنیا کے سامنے، مدینہ مارکیٹ، اور اس پر میرے 2 خطبات ہیں جمعے کے خطبات. تو آپ نے دنیا کو ایک نیا آئیڈیا دیا مارکیٹ کا. لوٹ کھسوٹ کا مارکیٹ نہیں ہے، جبر و استبداد کا مارکیٹ نہیں ہے، دھوکہ دھڑی کا مارکیٹ نہیں ہے. مارکیٹ میں فیئرنس کیسے ہو، جسٹس کیسے ہو، ایکویٹی کیسے ہو، یہ سب آپ نے سکھایا. اور آپ ایک بہت بڑے کامیاب تاجر تھے، اور تجارت کے نئے نئے اصول آپ نے سکھائے. بے شمار حدیثیں کوٹ کی جا سکتی ہیں جس میں آپ نے بتایا کہ بزنس ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے. ایک آدمی نے اگر مارکیٹ میں بولی ہے تو اس پر بولی نہیں بولنا چاہیے. ایک کموڈیٹی کا پرائس طے کر لیا کسی نے تو پھر اس سے بڑھ کر اس کا بزنس توڑنے کے لیے آپ نے اور جو ہے 100 روپے اس میں بڑھا کر آپ نے لگا دی، بولی بول دی. یہ سب جائز نہیں. بہت سے نئے نئے آئیڈیاز بزنس کے آپ نے دیے، آئیڈیا بھی دیا، کر کے بھی دکھایا. سیرت کا یہ پہلو، حرکی پہلو، جس میں بندہ بھی بنے رہیں اور دنیا میں ریفارم بھی کریں، خدا سے بھی لو لگائے رکھیں، بندوں کی بھلائی کے بارے میں بھی سوچیں. یہ ہے وہ ڈائنامک آئیڈیا. اب ہم کچھ دعائیں بتاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں، دیکھیں کہ دعا میں ان پہلوؤں کو اللہ کے مجھے بہت تعجب ہوا. سب میں ایک بات بتاتا ہوں. اتر پردیش کے ایک پروگرام میں شریک تھا. اب میں نہیں بتاتا مشرق کے مغرب. وہاں میں نے دعا پر بات کی تو ایک رکن جماعت نے اٹھ کر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا کہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آپ جو دعائیں اللہ کے رسول کی دعائیں، میں بہت سی دعائیں میں نے بتائی. بھائی دعا یہ کہ ہم کو جو ضرورت ہے اللہ سے مانگ لیں گے. میں نے کہا میں آپ اپنی ضرورت کو خدا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے اس طریقے سے جس طرح سے رسول پیش کرتا ہے، تو کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جیسے آتا ہے ہم بات کر لیں گے خدا سے. میں نے کہا تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ خدا سے مانگ سکتے ہو، اور کتنا مانگو گے؟ روٹی دے دے، بچے کی تعلیم دے دے، صحت دے دے، پیسے دے دے. اور کیا مانگنا ہے آپ کو؟ کیسے آئیڈیا ہوگا جب تک کہ دعاؤں کو آپ پڑھیں گے نہیں؟ تو میں نے پہلا انسان دیکھا میری پوری زندگی میں جس نے دعاؤں سے اور رسول اللہ کی دعاؤں سے بے نیازی کا اظہار کیا، اور بھرے مجمع میں کیا. اس نے حماقت ہے، عقل کل سمجھنا ہے اپنے آپ کو. جو بے وقوفی کی سب سے بڑی علامت ہے عقل کل سمجھنا. رسول اللہ نے دعاؤں کو جس طرح سے گھیرا ہے، زندگی کے پہلوؤں کو جس طرح سے آپ نے سمیٹا ہے، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں. میں برس سے دورے کے درمیان میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سفر کی دعاؤں بتاؤ، ذمہ داروں سے بھی پوچھتا ہوں. میں نے صرف 2 یا 3 لوگوں کو پایا جنہوں نے مجھے سفر کی دعا بتائی. سفر کی دعا ان کو نہیں معلوم جو صبح شام سفر کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا. میں نے کہا کہ یہ دعا نہیں ہے، سفر کی دعا ہے، تو سواری کی دعا ہے. آپ گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر سوار ہوئے شہر میں مارکیٹ جا رہے ہیں، یہ تو سواری کی دعا ہوئی. سفر کی دعا کیا پتہ ہی نہیں ہے. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا الخير والبر والتقوى وعمل ما تحب وترضى. اللهم هون علينا سفرنا واتمنا بعدا. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في المال والاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. منزل پر پہنچنے کی بہت شاندار دعائیں. یعنی دعاؤں میں ایسے ایسے باریک پہلوؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹا ہے جہاں تک ہماری نگاہ، ہمارا خیال وہم تک نہیں جاتا. اور ایک بندہ کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ سے صبح میں جب اٹھتے تو تہجد میں دعا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض. کتنی طویل دعا ہے، اور کیا پیاری دعا ہے. اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، مانگنا نہیں ہے دعا. لوگوں نے دعا مانگنا سمجھ لیا، مانگا بھی جاتا ہے. تو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعریف کی، اللہ تعالیٰ کے بہت سے پہلوؤں سے ہمیں تعارف کرایا، وہ نور ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ قیم السماوات والارض ہے، اور اس کی باتیں حق، جنت حق، دوزخ حق، قیامت حق، کتاب اس کے حق ہے، نبی حق ہے، محمد حق ہیں، اور اس کے آگے ہم جھکتے ہیں، اس کی بات ہم مانتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو اختلافات ہو جاتے ہیں اس کا حل اسی سے ہم چاہتے ہیں، اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ ایسی شاندار دعا تہجد کے وقت آپ نے سکھائی کہ جو بندہ صبح میں تہجد کے وقت پڑھتا ہے اس کا پورا من، اس کی روح بھر جاتی ہے سکون سے۔ آج بھی ڈائنامک کانسیپٹ یہی ہے، یہ وہ دعائیں جو آپ کے لیے آج کے لیے ہیں۔ صبح اٹھنے کے ساتھ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک الخیر هذا اليوم فتحه ونصره وبرکته ونورہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فی ومن شر ما بعد۔ ایسی کتنی دعائیں ہیں صبح اٹھنے کے بعد، کتنے پہلو ہیں جو دن کے سلسلے میں اللہ سے چاہتے بھی ہیں، اور کتنے پہلو ہیں جس سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہو تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا بھی سکھایا کہ کیسے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دعا کتنی پیاری ہے، یہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے انر فیلنگز کا پریزنٹیشن ہے، ہمارا اسسمنٹ ہے آج میں کیا ہوں۔ اے اللہ میں فقیر ہوں، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں تجھ سے ڈرا ہوا ہوں، میں ویسے تیرے سامنے حاضر ہوں جیسے کہ ایک بھاگا ہوا غلام حاضر ہوتا ہے۔ کیا پیاری دعا ہے، اٹس اے پریزنٹیشن آف سیلف، آپ کا اسسمنٹ۔ وہ کتنی پیاری دعا ہے، مولایا مولایا انت المالک وانا المملوک، هل يرحم المالک الا هل يرحم المملوک الا المالک۔ پروردگار تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، اور مملوک پر مالک کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ اے پروردگار تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، اور کیا مرزوق کو رازق کے علاوہ کوئی رزق دے سکتا ہے؟ اے اللہ تو عزت والا ہے، میں ذلیل ہوں، اور کیا کسی ذلیل کو عزت والے کے علاوہ کوئی اور عزت دے سکتا ہے؟ اے پروردگار تو امن دینے والا ہے، میں خوف زدہ ہوں، کیا کوئی خائف کو امن دینے والے کے علاوہ کوئی اور امن دے سکتا ہے؟ اسی شاندار دعائیں رسول اللہ نے سکھائیں۔ اٹس اے سیلف اسسمنٹ، اٹس اے پریزنٹیشن آف یور سیلف۔ تو یہ دعائیں ہیں۔ دعا میں نے بتایا کہ ایک تو صرف کبھی کبھی اسسمنٹ پیش کر دیں آپ، اور کبھی مانگے۔ دیکھیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ پکارا صرف انہوں نے، کچھ نہیں کیا، رحم کی بھیک مانگی، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک یہاں نیچے والی دعا میں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے اچھی اولاد عطا فرما۔ تو کبھی آپ اسسمنٹ رکھ کر رحم مانگ لیں، اور کبھی آپ اپنا اسپیسیفک ریکوائرمنٹ رکھیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ آپ کے دو کیپٹل تھے، ایک آپ صادق تھے، ایک امین تھے۔ یہ ٹائٹل پانا آسان نہیں ہے، یہ سوشل کیپٹل ہے۔ سوشل کیپٹل ٹروتفل، ہر نبی سچا ہوتا ہے، سچائی اس کی پہلی صفت ہوتی ہے، صادق وہ ہوتا ہے، اور ہر نبی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، ان کی بات سچی ہوتی ہے۔ اور یہ سچی بات سنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سچے ہونے کا ٹائٹل دلوا دیا۔ ہر نبی تو سچائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن ایک 40 سال سے پہلے کی زندگی میں آپ نے سچے ہونے کا ٹائٹل پایا، پھر جو پیغام دیا اس پر کسی نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹا پیغام ہے، اختلاف کیا آپ سے، لیکن آپ کے سچے ہونے پر شک نہیں کیا۔ تو آپ نے بہت سی باتیں جو بیان کی وہ تو پروون فیکٹ ہیں، توحید پروون فیکٹ ہے، رسالت پروون فیکٹ ہے، آخرت کی زندگی بہت سی باتیں آپ نے بیان کی۔ میں دلچسپی کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سی ایسی باتیں بیان کی جو انسان کو معلوم ہے کہ بعد میں یہ سچی باتیں ہیں، اس وقت تو حدیث ہے، لیکن آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جیسے یہ کہ یہاں میں نے بتایا کہ ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی اور دوا بھی نازل کی۔ تمہارا کام ہے کہ دوا کو تلاش کرو اور دوا کرو، اور حرام سے دوا نہ کرو۔
معلوم ہوا کہ بھائی دنیا میں جتنی بیماریاں اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کوئی لا علاج مرض نہیں ہے. علاج تلاش کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ گولی کی شکل ہی میں ہو، ضروری نہیں کہ وہ ٹانک کی شکل میں ہو. پرہیز سے بھی ہو سکتا ہے، ایکسرسائز سے بھی ہو سکتا ہے، خیالات کو بدلنے سے بھی ہو سکتا ہے. دوا بیماری جا سکتی ہے آپ کی تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کے نتیجے میں، لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے نتیجے میں آپ کی بیماری جا سکتی ہے. آپ کی بات آج دنیا مانتی ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ ہر بیماری کے لیے کہیں نہ کہیں ہے علاج، تلاش کرو. اور ایک وہ میتھڈ نہیں ہے بلکہ کئی میتھڈز ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ غسل یدہ ثم یاکل و یشرب، آپ ہاتھ دھوتے تھے اس کے بعد کھانا کھاتے تھے یا پانی پیتے تھے. آج کو بھی معلوم ہو کہ صاحب جب بھی باہر سے آؤ، جب بھی ہاتھ ادھر ادھر لگاؤ، صابن سے ہاتھ دھو یا فلاں لکوڈ سے کرو. دنیا آج مانتی ہے، آپ نے اس زمانے میں کہا سچی باتیں تھیں آپ کی. کہا کہ اگر مجھے یہ مشقت نہ ہوتی، اگر یہ مجھے احساس ہوتا کہ یہ امت کے لیے مشقت کی بات ہو جائے گی تو میں ضرور ان سے کہتا کہ مسواک کیا کرو ہر نماز میں. یعنی دانتوں کو پاک صاف رکھنے کے نتیجے میں کئی بیماریاں نہیں آتی. بیماریوں کے آنے کے لیے ایک وجہ یہ ہمارے دانت پاک صاف نہیں. بہت سے لوگ گٹکا کھاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ پان کھاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ استعمال کرتے رہتے ہیں اور پورے دانتوں کے اندر گندگی لگی رہتی ہے. اسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اسی کے ساتھ پانی پیتے ہیں اور بیماریاں اندر جاتی رہتی ہیں. آپ نے بتایا کہ بیماریوں کو بچانے کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے دانتوں کو اور منہ کو صاف رکھو. آپ نے کہا بھائی کھانے کے بارے میں کل کسی نے کہا کہ صاحب صبح کا ناشتہ بادشاہ کی طرح کرنا چاہیے، دوپہر کا ناشتہ کھانا وزیر کی طرح، رات میں فقیر کی طرح. سب بیکار کی باتیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 5 وقت کھاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 وقت کھاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. آپ نے فرمایا سب سے بہترین حل یہ کہ 1/3 کھاؤ. جتنا پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور جتنا فل کرو گے اسٹمک کو، اتنی بیماریاں آتی ہیں، اتنا جو ہے اوبیسٹی آتی ہے اور ویٹ بڑھتا ہے، کاہلی آتی ہے اور دماغ میں خون کا دوران کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہاضمے کی طرف خون کا دوران چلا گیا. آپ نے کہا جتنا کم کھاؤ گے 1/3 کھانا کھاؤ، 1/3 پانی پیو اور 1/3 سانس دینے کے لیے جگہ رکھو. مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں سچی باتیں تھیں. یہ ایک دو میں نے مثال دی، سینکڑوں باتوں کو دنیا کو منوانا پڑے گا. اور ٹرسٹفل تھے آپ، امین بھی تھے. تو امین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نبی بننے سے پہلے یہ لقب پا چکے تھے. امانتیں لوگوں کے رکھتے تھے، امانتیں دیتے تھے. اور جیسے حامد بھائی نے بتایا کہ وہ رات جس میں آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی. اور بتایا کہ اس سے بڑی امانت یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اسے چھپا کر نہ رکھا جائے، دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ اصل امانت ہے. انی لکم ناصح امین. ہر نبی نے کہا کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں اور میں تمہاری نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، جہنم سے بچ جاؤ. لو یہ پیغام میرے پاس سے دیتا ہوں. آپ نے آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا حل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا تھا؟ قالوا نعم. کہنے لگے ہاں آپ نے پہنچا دیا. قال اللہم شہد پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں نے امانت ادا کر دی. یہ جو حرکی تصور ہے، آج ہمیں بھی ناصح بننا ہے، آج ہمیں بھی امین بننا ہے، آج ہمیں بھی لوگوں کے سامنے شہادت پیش کرنی ہے، ان سے گواہی لینی ہے کہ بھائی ہم نے باتیں آپ تک پہنچا دی. اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا ماننا، اس پر یقین کرنا. آخر میں آج کے زمانے کے یہ 6 بڑے ایشوز ہیں اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ ایشوز آج کے موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ان میں سے ایک سیرت نگار ہیں جو پہلے غیر مسلم تھے، گابا ان کا نام ہے، خالد گابا، کچھ GAUBA. ان کی کتاب ہے دی پروفٹ آف دا ڈیزرٹ اور نور سرمدی. اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں لکھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک تو عورتوں کا ایشو سب سے زیادہ ہے آج کے زمانے میں. آج بھی جو ہے عورتوں کو مادر رحم میں مار دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو. آج بھی عورتوں کو عزت نہیں، تکریم نہیں، وہ مقام نہیں ہے. آج بھی عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. صرف غیر مسلم نہیں، ہم بھی کرتے ہیں یہ کام. بچوں کا، لڑکیوں کا ابارشن کر دینا، عورتوں کو حق نہیں دینا، لونڈی بنا کر رکھنا، غلام بنا کر رکھنا، ان کے ہاتھ میں 10 روپے نہیں دینا، ڈانٹ ڈپٹ جھڑکی ذلیل و رسوا کرنا، ہمارے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرمایا. جو مرد سن رہے ہیں وہ سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اچھے مرد ہو یا میں اچھا مرد ہوں، اس کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جو تم میں سے عورتوں کے لیے اچھے ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، اور تم سب میں
اپنی بیوی میں جو اچھا ہے اس میں سب سے زیادہ اچھا انسان ہو. آپ نے بتایا مورل سرٹیفکیٹ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہماری بیوی دے گی کہ حمید الحسن اچھا آدمی ہے. یہ اگر ہے تو اچھا آدمی ہے, اس کے ٹائٹل سے, اس کی ٹوپی سے, اس کے مقام سے نہیں ہے. میری تقریروں سے نہیں ہے میرا مقام, میری تحریروں سے نہیں ہے میرا مقام. میں اچھا ہوں کہ برا ہوں, میری بیوی مجھے سرٹیفکیٹ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسرا جو پرابلم ہے آج کی دنیا کے, وہ سیکس ریولیوشن کہتے ہیں اس کو. جنسی طور پر بے راہ روی, زنا ہے, لیو ان ریلیشن شپ ہے, اور پتہ نہیں بہت سی اور چیزیں جس پر میں اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں نے تفصیل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس موضوع پر. تو سیکس فار ریکریشن, تفریح کے لیے سیکس بنایا. آپ نے بتایا نہیں, سیکس فار پروکریشن, جنسی عمل یہ ہے کہ اس سے نسل انسانی آگے بڑھے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فقدموا لانفسکم, آگے کے لیے, اپنے نفوس کے لیے, آگے کے لیے ذخیرہ کرو, اولاد پیدا کرو. All other relationships are prohibited اسلام میں. جتنے اور میتھڈس ہیں جس میں ہومو سیکسولیٹی ہے, LGBT ہے, یہ سب آپ نے حرام فرمایا. اور کہا کہ جو شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور شادی آج انتہائی مشکل کام ہے. سیکس ریولیوشن کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ شادی کا آسان کرو. نوجوانوں سے کہا کہ شادی کر لو جلدی سے. آج کا ایک بہت بڑا ایشو نیشنلزم اور انٹرنیشنلزم ہے, ریسزم ہے, وارس ہیں, جنگیں ہیں. یہ سارے مسائل اس زمانے میں پائے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کوئی فوقیت نہیں ہے. سب خدا کے بندے ہیں, آدم کے اولاد ہیں, اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. جنگوں کے سلسلے میں بھی آپ کی تعلیمات موجود ہیں. آج جس طرح سے زمینوں پر قبضہ جمانے ریسورسز کے لیے کرتے ہیں, وہ نہیں جائز. آج کے بڑے مسائل میں ریجیکشن آف گاڈ, خدا کو نکال دیا لوگوں نے. وہ گابا نے لکھا ہے کہ خدا آج مہاجر ہے, ان کے الفاظ ہی ہے. تو مختلف قسم کی چیزیں ہیں. آج ہمیں خدا کا تعارف کرانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. پاورٹی آج کا سب سے بڑا ایشو ہے. اللہ نے اتنے ریسورسز دیے, لیکن ریسورسز کچھ لوگ اس پر قابض ہیں. اور ابھی لیٹسٹ ہندوستان کے بارے میں آیا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت پاورٹی کے انڈیکس میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے, اور 1/3 آبادی بھوکے سونے پر مجبور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رأیت الذی یکذب بالدین آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. اور وہ لا اقسم بہذا البلد, اور اس طرح کی صورتیں پڑھ کر دیکھ لیجئے. غریبوں کو کھانا کھلانا, بیواؤں, یتیموں, مسکینوں اور لاچاروں اور مجبوروں کی مدد کرنا, یہ سب چیزوں پر آپ نے ابھارا. اور کیسٹزم اور پریجوڈیسز, یعنی انسانوں کو تفریق کرنا, اونچ نیچ میں, بڑے اور چھوٹے میں, اعلیٰ اور ادنا میں, اشرف اور افضل میں. میں ادب سے, دل سوزی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ میں تو یہ پرابلم نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے ساتھ نارتھ میں تو یہ پرابلم ہے. یہاں بھی اعلیٰ اور ادنا ہیں, یہاں بھی اشرف اور افضل ہیں, پسماندہ یہاں بھی پائے جاتے ہیں. یہ سب رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں. میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا, ہسٹوریکل رول آف اسلام. اس کتاب کو پڑھی, معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جو ذات پات کی تقسیم تھی, اور جب یہاں اسلام آیا تو لوگ لپک کر اسلام کو کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ اسلام میں مساوات کی تعلیم ہے. آج ہم نے رسول اللہ کی تعلیم کو بھلا دیا. تو اس پر میں اپنی گفتگو ختم کر چکا. میں نے شروعات کی جامد تصور سیرت اور حرکی تصور سیرت. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شخصیتوں کا تذکرہ کیا, 2 پہلوؤں کا, کہ نبوت جامعہ اور ابدیت کاملہ. پھر آپ کے 2 سوشل کیپٹل کا ذکر کیا, صادق اور امین کا. پھر آخر میں نے آج کے کانٹمپریری ایشوز کے 6 مسائل بیان کیے. ان میں سیرت کی رہنمائی ہے, اور سیرت کو آج کی دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ